السلام علیکم۔ اس قصے کے آغاز میں قسطنطنیہ کے محل میں شہزادی اوفیلیا کو کونور کے ساتھ راہداری سے گزرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ شہزادی پوچھتی ہیں، تم حیران نہیں ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بچایا؟ کوہنور جواب دیتے ہیں، نہیں شہزادی، میں یہاں واحد انسان ہوں جس پر آپ بھروسہ کر سکتی ہیں۔ شہزادی پوچھتی ہیں، تم وہاں تھے، تمہیں کسی پر شک ہے؟ کوہنور جواب دیتے ہیں، میں آپ سمیت ہر کسی پر شہزادی۔ جس پر شہزادی اوفیلیا رک کر ان کے سامنے آ کر کہتی ہیں، مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرنا سارکس۔ کوہنور پوچھتے ہیں، کانتے کوزنیس کہاں ہے؟ شہزادی جواب دیتی ہے، مجھے خوشی ہے کہ ہم ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کوہنور جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کہہ رہی ہیں تو میں آپ کے لیے اور بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ شہزادی پوچھتی ہیں، تم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو سوائے اطاعت کے؟ جس پر کوہنور ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے کئی صلیبی سپاہی نیزے لیے شہزادی کے پیچھے آتے ہیں اور پھر کوہنور کے اشارے پر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شہزادی مسکرا کر ان سپاہیوں کو دیکھتی ہیں۔ کوہنور کہتے ہیں کہ آپ کو جتنا نظر آ رہا ہے میں اس سے کہیں زیادہ ہوں شہزادی، اور آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شہزادی انہیں سراہتے ہوئے کہتی ہیں، بہت اعلیٰ کانتے کوزنیس میرے بابا کے حکم سے شمالی زمینوں میں گئے ہیں، یہاں ان کی غیر موجودگی تخت کے لیے زیادہ محفوظ ہے۔ کوہنور کہتے ہیں کہ وہ تخت کے سامنے آنے والوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ جس پر شہزادی اوفیلیا حیرانگی سے کہتی ہیں، ترک؟ اس کے بعد عثمان صاحب کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار راستے پر گامزن دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ینی شہر کی خانقاہ میں دورسون فقیہ کو علاؤ الدین کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ دورسون علاؤ الدین سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں پریشان ہو علاؤ الدین؟ علاؤ الدین کہتے ہیں، دورسون صاحب میں حیران ہوں کہ میں کافی کمزور ہوں، اس لیے مجھے عالم بننا ہے۔ آپ ایک مضبوط آدمی ہیں، لڑنے کے بجائے علم کے پیچھے کیوں نہیں بھاگ رہے ہیں؟ دورسون فقیہ مسکرا کر کہتے ہیں، علاؤ الدین مجھے بتاؤ، شہادت بہت بلند درجہ ہے نا؟ علاؤ الدین کہتے ہیں، بالکل، کاش میں شہید ہو سکتا۔ دورسون کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں علماء کی سیاہی کو شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا اور علماء کی سیاہی زیادہ بھاری ہوگی۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے علاؤ الدین؟ علاؤ الدین کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ دورسون کہتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ دورسون کہتے ہیں، علم صرف اسی صورت میں قیمتی ہے جب اس کا استعمال اللہ کو جاننے اور لوگوں کو اس کے وجود کے بارے میں بتانے کے لیے کیا جائے۔ علاؤ الدین، ہم نیکی پھیلانے اور برائی کو روکنے کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ جب ہم جنگ میں ہوتے ہیں تو ہم حق کی بات اور سنت پھیلاتے ہیں، کیا ہم ان کو جانے بغیر پھیلا سکتے ہیں؟ علاؤ الدین نفی میں سر ہلا کر کہتے ہیں، نہیں جناب۔ اس پر دورسون کہتے ہیں، یقیناً آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کو پھیلانے کے لیے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ پھر وہ قلم کو سیاہی میں ڈبو کر کہتے ہیں، تمہیں علم ہونا چاہیے، لہٰذا علماء جتنا زیادہ سیاہی کا استعمال کرتے ہیں، ساتھ ہی سیاہی کا ایک اور قطرہ کورے کاغذ پر ڈال کر کہتے ہیں، شہداء کا خون اتنا ہی کم بہتا ہے۔ علاؤ الدین کہتے ہیں، سیاہی شہیدوں کے لیے ڈھال بن جاتی ہے، لیکن اگر میں ڈھال کے بجائے تلوار بننا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اچانک دروازہ کھول کر فریق کے اندر آنے پر دورسون صاحب چونک کر اس کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی محافظ سپاہی بھی اندر آتا ہے، جو فریق کو اندر آنے سے روکنے پر ناکام ہونے پر سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ فریق غصے سے کہتے ہیں، میں ینی شہر کے تاجروں کی اطلاع دینا چاہتا ہوں، وہ اپنے مذہب کا استعمال کر کے مجھ سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دورسون صاحب برہمی سے پوچھتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے خاتون؟ فریق کہتی ہیں، برائے مہربانی مجھے معاف کریں، لیکن وہ مہینوں بعد خریدنے والے سامان کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، اور جب میں قیمت بڑھانا چاہتی ہوں تو وہ اعتراض کرتے ہیں۔ دورسون صاحب اپنی نشست سے کھڑے ہو کر خاتون کے سامنے آتے ہوئے کہتے ہیں، تو یہ تو سود ہے اور یہ حرام ہے نا؟ فریق کہتی ہیں، جب میں نے یہ قبول ہی نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں خریدیں گے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جا کر عیسائی بازار میں تجارت کروں۔ دورسون صاحب کہتے ہیں کہ آپ مجھے ان لوگوں کے نام بتائیں جنہوں نے یہ کہا تھا۔ ان زمینوں میں کسی کو بھی عثمان صاحب نے اجازت دی ہو تو اس کے اصولوں کے مطابق تجارت کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے ایسا کہا ہے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ کیا جائے گا اس پر، لیکن جو چیز آپ تاجروں سے چاہتی ہیں وہ سود ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے اور لینے پر لعنت بھیجی ہے۔ اسلام میں تجارت حلال ہے لیکن سود حرام ہے۔ فریق کہتی ہیں، پھر وہ کپڑوں کے لیے نقد رقم ادا کریں گے
دورسن صاحب کہتے ہیں آپ اور مختلف تاجروں سے ملیں جو شدید مشکلات میں ہیں۔ کوئی ایسا حل ہونا چاہیے جو انہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ اپنا مال بیچتے وقت اپنا منافع کا تعین کریں۔ اگر آپ کے سامنے کی قیمت مہینوں بعد بڑھ جائے تو آپ ان سے اپنا منافع لیں گی، اس کی اجازت ہے آپ کو۔ یہ کہہ کر وہ فریق کو دروازہ دکھاتے ہیں، جس پر وہ ایک نظر وہاں موجود علاؤ الدین پر ڈالتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد علاؤ الدین کو سپاہی کے ساتھ خانقاہ سے نکلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ سامنے یہ موجود لیون پر نظر رکھتے ہوئے علاؤ الدین کہتے ہیں ترسن صاحب سچ بولتے ہیں، لیکن یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ میرے بابا مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دیتے کیونکہ وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، اور میں جانتا ہوں کہ میں اپنے بھائی جیسا نہیں ہوں۔ پیچھے سے لیو اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ علاؤ الدین کے پیچھے جاتے ہیں، جبکہ قریب ہی موجود فریق کہتے ہیں تو میری مٹھی میں علاؤ الدین کے ایک گلی میں مڑ جانے پر لیو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہیں، جبکہ فریق کہتی ہے چلو اس گلی میں جاؤ، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ علاؤ الدین کے اس گلی میں مڑ جانے پر لیو دو مختلف اطراف سے اپنے ساتھیوں کو گلی میں داخل کرواتا ہے، اور جیسے ہی علاؤ الدین کچھ آگے جاتے ہیں تو لیو کے دونوں ساتھی علاؤ الدین کے سامنے آ جاتے ہیں۔ علاؤ الدین کے ساتھ موجود سپاہی بھی اپنی تلوار نکالتا ہے۔ علاؤ الدین اپنی تلوار نکالتے ہوئے غصے سے پوچھتے ہیں تم کون ہو کمینے؟ سپاہی کہتا ہے دشمن یہاں ہیں، اور علاؤ الدین کے ساتھ ان کے ساتھیوں پر حملہ ور ہوتے ہیں۔ لیو کے ساتھی سپاہی کو مار گراتے ہیں، اور جیسے ہی علاؤ الدین کی طرف بڑھنے لگتے ہیں ایک اور سپاہی وہاں آتے ہوئے کہتا ہے میں یہاں ہوں حضور، اور کافروں پر حملہ آور ہو کر علاؤ الدین کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتے ہیں۔ علاؤ الدین جیسے ہی بھاگتے ہیں دوسری گلی میں مڑتے ہیں، دیوار کے ساتھ لگی فریق پیچھے سے انہیں پکڑ کر ایک ہی وار میں بے ہوش کر کے زمین پر دھکا دیتی ہے، جبکہ اسی وقت اسی کے ساتھ علاؤ الدین کی مدد کے لیے آئے سپاہی کو زخمی کر کے فریق کے اشارہ کرنے پر دوسری گلی میں آ کر بے ہوش علاؤ الدین کو صف میں لپیٹ کر وہاں سے لے جانے لگتے ہیں، جبکہ وہ زخمی سپاہی بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے انہیں وہاں سے جاتا ہوا دیکھتا ہے، جبکہ لیو ہر بکھری ہوئی چیز کو اپنی جگہ پر واپس کرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اولوف کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اولوف کا ساتھی بتاتا ہے وہ آ رہے ہیں۔ اولوف کہتا ہے انہیں آنے دو، جہنم کے گڑھے ان کے منتظر ہیں۔ اسی دوران سامنے جنگل میں اونچائی کی جانب سے بارود سے بھرے ہوئے کنٹینر نیچے آتے لگتے ہیں اور پھر آگ میں بجھ جاتے ہیں، اور تیر جیسے ہی ان کنستروں کے آ کر لگتے ہیں ہر طرف وہ دھماکہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اولوف چونک جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف چھائے دھوئیں کے بادل منظر کو دھندلا کر دیتے ہیں۔ اولوف اس دھوئیں میں نظر نہ آنے کے باعث آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی دوران کچھ فاصلے پر سپاہیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور جیسے ہی اولوف دھوئیں کے بادلوں سے باہر آتے ہیں سامنے سے عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اولوف کے ساتھیوں کو یرغمال بناتے ہوئے آتے نظر آتے ہیں۔ عثمان کو دیکھ کر اولوف غصے سے ان کا نام پکارتے ہیں، جبکہ عثمان یرغمال بنائے ہوئے سپاہی کی گردنیں پر تلواریں پھیر دیتے ہیں۔ عثمان کے ساتھی ان کی پیروی میں باقی تمام سپاہیوں کو واصلہ جہنم کرتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے سپاہیوں کو مار ڈالا اور تم ہمیں شہید نہیں ہونے دے رہے۔ اولوف کہتا ہے تم صحیح ہو کیونکہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں ہم اپنے شہیدوں کو لینے آئے ہیں اور ہم نے ہر اس پر گھات لگائی ہوئی ہے۔ تمہاری نیت امن نہیں ہے، تمہاری نیت تباہ ہے، ہم تمہیں تباہ کر دیں گے۔ اولوف کہتا ہے میں اپنے دشمن پر بھروسہ نہیں کرتا، یہ صرف احتیاطی تدابیریں ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ہم نے اسے تباہ کر دیا اور ہم اپنے شہیدوں کو لے جائیں گے۔ اولوف چلا کر کہتا ہے عثمان لے جاؤ، ان کو لے جاؤ۔ عثمان جواب دیتے ہیں ہم پہلے ہی لے چکے ہیں، جس پر اولوف حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ثبوت میں قمر الابدال اور اقچا درویش کو دکھایا جاتا ہے۔ قمر الابدال کسی مشاہدے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، پھر اچانک وہ رک کر کہتے ہیں راز اشکار ہو گیا، مجھے راستہ دکھ رہا ہے، یعنی شہر میں تباہی پھیلے گی، بہت بڑی تباہی، بہت بڑی۔ اپنا ڈنڈا اٹھا کر جانے پر اقچا پوچھتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ قمر الابدال روتے ہوئے چلا کر کہتے ہیں یعنی شہر ہمیں بلا رہا ہے، ہم یعنی شہر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ترگت صاحب کو مکری میوکی میں دکھایا جاتا ہے۔ ان کے سپاہی سامنے آنے والے کافروں پر تیروں کی بارش کرتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ آگے بڑھنے پر ترگت کو جیسے ہی شہید سپاہیوں کی لاشوں کا انبار دکھائی دیتا ہے وہ دکھ سے کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے،
ہم تمہارا خون زمین پر نہیں ٹھہرنے دیں گے بھائی، انتقام کے وقت تک ہم پر سانس لینا حرام ہے۔ اس کے بعد ینی شہر کے باورچی خانے میں الگن خاتون کو کھانا بناتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ فاطمہ خاتون بھی وہاں موجود ایک خاتون کی مدد کروا رہی ہوتی ہیں۔ کھانا چکھ کر الگن کہتی ہیں یہ ذائقہ خوفناک ہے، پھر پریشانی سے کہتی ہیں تم کہاں ہو جیر کوتائی، کیا تم بھوکے ہو؟ کیا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ فاطمہ خاتون ان سے پوچھتی ہیں کیا میں یہ چکھ سکتی ہوں الگن خاتون؟ الگن خاتون کہتی ہیں چکھو پیاری، چکھو اس کو، لیکن یہ اتنا اچھا نہیں ہے، پورے کھانے کا ذائقہ خراب ہے۔ فاطمہ خاتون جیسے ہی وہ کھاتی ہیں ان کے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہیں یہ بہت نمکین ہے الگن خاتون۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتے ہوئے پیالے میں پانی ڈالتی ہیں۔ الگن خاتون حیرانگی سے کہتی ہیں کیا؟ پھر خود چکھ کر کہتی ہیں نہیں یہ نمکین نہیں ہے، یہ بد ذائقہ ہے۔ فاطمہ خاتون پانی پی کر وہاں سے چلی جاتی ہیں، جبکہ الگن خاتون کہتی ہیں مجھے کیا ہو گیا؟ پھر کہتی ہیں میں چکھ بھی نہیں سکتی، یہ جیر کوتائی کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہے۔ آہ جیر کوتائی، جب تم چلے جاتے ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسی دوران بالا خاتون تیزی سے باورچی خانے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھتی ہیں الگن خاتون کیا تم نے علاؤ الدین کو دیکھا ہے؟ الگن جواب دیتی ہیں نہیں بالا خاتون، کیوں؟ بالا خاتون پریشانی سے کہتی ہیں اللہ اللہ وہ کدھر گیا؟ الگن خاتون جواب دیتی ہیں شاید وہ دوسرن فقیہ کے ساتھ ہے۔ بالا جواب دیتی ہیں اسے ابھی تک آ جانا چاہیے تھا نا۔ تبھی عائشہ خاتون بالا خاتون کو پکارتے ہوئے وہاں آتی ہیں اور پریشانی سے بالا خاتون کی طرف دیکھتی ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب اور الوف کو آمنے سامنے دکھایا جاتا ہے۔ اسی دوران ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے شہید ہمارے پاس ہیں الحمدللہ عثمان صاحب۔ عثمان الوف کہتا ہے کہ تم نے مجھے جنگ کی وجہ بتائی ہے؟ آخر ایسی کیا چیز ہے جو تم دیکھتے ہو؟ وہ قیامت ہوگی۔ عثمان کہتے ہیں ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے ہوں گے، البتہ قیامت سے تمہیں ضرور ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد جنی شہر کی اس گلی میں بالا خاتون کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ تیزی سے زمین پر گرے اس زخمی سپاہی کے پاس آتے ہوئے پوچھتی ہیں سپاہی تم پر کس نے حملہ کیا؟ زخمی سپاہی بتاتے ہیں بالا خاتون انہوں نے علاؤ الدین صاحب کو اغوا کر لیا اور ہم ان تک پہنچ نہیں پائے، ہم ان تک نہیں پہنچ پائے۔ بالا خاتون پریشانی سے کہتی ہیں میرا بیٹا۔ عائشہ خاتون چلاتے ہوئے سپاہیوں سے زخمی سپاہی کو شفا خانے میں لے جانے کا کہتی ہیں۔ سپاہیوں کے اسے لے جانے پر بالا خاتون خواتین سے کہتی ہیں بہنوں چلو شہر کے تمام دروازے بند کر دو، کوئی باہر نہیں نکل پائے، جس پر عائشہ خاتون تیزی سے خواتین کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ بالا خاتون سپاہیوں سے کہتی ہیں سپاہیوں میرے بیٹے کو ڈھونڈو، چلو واپس جنگل میں دکھایا جاتا ہے کہ جہاں عثمان کہتے ہیں جاری جنگوں میں مداخلت نہیں کرتا بلکہ میں جنگوں کا آغاز کرتا ہوں، یہ تمہارا آخری موقع ہے، ہم عدالت لگائیں گے اور حقیقت کو اشکار کریں گے، مزید خون خرابہ نہیں کریں گے۔ الوف کہتا ہے مزید خون خرابہ ہوگا عثمان، مزید خون خرابہ ہوگا، جس پر عثمان اور ترگت صاحب مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے ہوئے عثمان کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر تمہارا حساب میدان جنگ میں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں گروہ تلواریں لیے ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں اور ان کے درمیان گمسان کارن پڑتا ہے۔ عثمان اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تلوار سے الوف پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جنی شہر میں فریق کو ایک چھکڑے کے پاس دکھایا جاتا ہے۔ چھکڑے پر موجود ایک صندوق میں بیہوش علاؤ الدین کو دیکھ کر فریق سپاہی سے کہتی ہیں میرے بدلے تمہاری امانت۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کا ہدیہ احتیاط سے پہنچا دوں گا، اور جیسے ہی وہ چھکڑا دروازے سے باہر نکلتا ہے عائشہ خاتون سے چلا کر کہتی ہیں بالا خاتون کا حکم ہے کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دو۔ اس چھکڑے کے باہر نکلتے ہی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی دوران قمر الابدال عقچہ کے ساتھ شہر میں داخل ہوتے ہوئے اس ہلچل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالا خاتون پریشانی سے کہتی ہیں میرا بیٹا علاؤ الدین تم کہاں ہو؟ عائشہ خاتون کہتی ہیں بالا آپ پریشان مت ہو، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، ہم ڈھونڈ نکالیں گے۔ تبھی ایک سپاہی کتاب لیے وہاں آ کر بتاتا ہے بالا خاتون ہمیں علاؤ الدین صاحب کی کتاب مل گئی ہے، اس پر خون ہے۔ علاؤ الدین کی ٹوپی اور کتاب پر لگا خون دیکھ کر بالا خاتون روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی ہیں اور اس لہجے سے علاؤ الدین کا نام پکارتی ہیں۔ وہاں موجود فریق تن سے دکھ کی تاثرات بنائے ہوئے بالا خاتون کی طرف دیکھتی ہیں، پھر اسے اس گلی میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ کچھ آگے جا کر وہ ایک پنجرے کا دروازہ کھول کر اس میں سے کبوتر نکالتی ہیں اور ایک چھوٹا سا کبوتر کاغذ کبوتر کے پنجوں میں دبا کر اسے اڑا دیتی ہیں۔ واپس جنگل میں آؤ تو مقابلہ
جو جاری ہوتا ہے۔ حملہ کرتے ہوئے اولوف اپنا کلاڑا عثمان صاحب کو مارنے کے لیے ان کی طرف اچھلتا ہے، جس پر عثمان ڈھال آگے کرتے ہوئے خود کو محفوظ کرتے ہیں۔ پھر ڈھال میں پیوست اس کلاڑے کو نکال کر کہتے ہیں، میں تمہیں تمہارے ہی ہتھیاروں سے ماروں گا۔ اولوف کہتا ہے، میری کلاڑی تھور کے ہتھوڑوں کی طرح ہے، تم اس سے قابل نہیں ہو۔ عثمان جواب دیتے ہیں، میں تمہارے حساب کا وقت آ گیا ہے، آؤ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ عثمان کلاڑی سے اولوف پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اولوف کے جنگجوؤں اور عثمان صاحب کے سپاہی بیک وقت ایک دوسرے کو زیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی ایک جانب سے کانتے کوزنوز سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار وہاں پہنچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے درمیان جنگ جاری کو دیکھتے ہوئے کوزنوز چلا کر کہتے ہیں، عثمان صاحب رک جائیں۔ سب کے سب رک کر اس کی طرف دیکھنے پر کوزنوز کہتا ہے، میں شہنشاہ کے حکم پر آیا ہوں، تم غلط دشمن سے لڑ رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر آہستگی سے آگے آتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں، نہیں، میں نہیں جانتا کہ تم کس کے ساتھ کام کر رہے ہو، لیکن یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ کوزنوز کہتا ہے، مجھے وضاحت کا موقع دو۔ عثمان جواب دیتے ہیں، آسمان کی طرف صاف ستھرا ہتھیار خون میں بھیگے بغیر میان میں نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اولوف کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بولم اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ملیں گے آپ سے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔